السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنو نیوز ایچ ڈی میں آپ کا میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا موضوع ہے عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاشی ماڈل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مارکیٹس کی صورتحال، اس کا ارتقاء، حکومت کا مارکیٹ سے بازار سے رابطہ اور عہد نبوی کے بازار کے قوانین، یہ ساری بحث ہے۔ اور یہ موضوع کا انتخاب کرنے کا مقصد ہے کہ آج اپنی مارکیٹس کو، انڈیکس کو، بازار کو، خرید و فروخت کے اسلوب کو نبوی اسلوب کے تابع کیسے کیا جائے۔ میں ایک حدیث سے آغاز کروں گا جو مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الجالب الی سوقنا کالمجاہد فی سبیل اللہ۔ ہمارے بازار میں مال لانے والا، جالب، منڈی میں اپنے مال کو بیچنے کی غرض سے لانے والا ایسے ہی اجر کا مستحق ہے جیسے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ ایک مجاہد جو اللہ کی راہ میں صف بند ہوتا ہے، اس کے درجے کے برابر اس کو قرار دیا ہے تاجر کو، جو تاجر مارکیٹ میں ارتکاز اکتناز کے بغیر، ذخیرہ اندوزی کے بغیر کھلے عام مارکیٹ میں لاتا ہے تاکہ لوگ خرید سکیں، ان کو آسانی اور سہولت میسر کرنے والا تاجر اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے مجاہد کی طرح ہے۔ یہ بیسک پرنسپل نوٹ کر لیں۔ اور اب اگر ہم دیکھیں کہ عرب معاشرے کے اندر اسلام نے عربوں کو روشنی اور نور کے دور میں داخل کیا اور وہ عروج کر کے دنیا پر حکمرانی کرنے لگے۔ یہ عربوں کو ایتھیکل اور اکنامیکل سٹینڈرڈ جو ہیں وہ اسلام نے متعارف کروائے۔ مکہ کے قریش تجارت کے حوالے سے پورے عرب میں مشہور تھے، تاجر تھے، ٹریڈرز بڑے مضبوط تھے۔ اور مکہ میں چونکہ آپ کو پتہ ہے پہاڑ تھے، سنگلاخ چٹانیں، زرعی زمینیں تھیں، یہ سرسبز و شاداب علاقہ تھا، تو قریش کی آمدن کا بہت بڑا ذریعہ اریگیشن تھا، زراعت تھی، آبپاشی تھی، اور دوسرا بڑا آمدن کا ذریعہ حج تھا۔ پورے عرب سے لوگ خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے آتے، حج کے لیے آتے، عمرہ کے لیے آتے، وہ صدقات بھی دیتے اور تجارت بھی کرتے۔ تو ایک تو اسپریچول ٹورزم آپ کا وہ پروموٹ ہوتا اور اس کی وجہ سے اکانومی جو ہے وہ سٹرنتھن ہوتی حج اور عمرے کے باعث، اس کا بھی معیشت سے گہرا تعلق ہے۔ دوسرا اس میں تجارت کا کاروبار ہوتا، فروغ ہوتا تجارت کو، مارکیٹس میں پوری دنیا سے حجاج جو آتے وہ خرید و فروخت کی چیزیں وہ جو ہے وہاں پہ لے کے جاتے۔ پھر قریش کے جو سردار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہاشم بن عبد مناف، یہ پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے تجارت کو باقاعدہ فروغ دیا۔ اور ہاشم بن عبد مناف جو ہے، ان کے ٹریڈ کاروان یمن اور سیریا میں بھی جایا کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی سیدنا عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی جو ہے وہ اپنے دادا کے ساتھ، سیدنا ہاشم کے ساتھ غزہ بھی گئے ٹریڈ کاروان میں، جو قرآن مجید میں رحلۃ الشتاء والصیف، قریش کو جو مانوس کیا تجارتی سفر کے لیے، شتاء اور صیف، گرمی اور سردی کا سفر، تو ایک سفر جو ہے وہ یمن کا ہوتا، ایک شام کا ہوتا، سیریا کا اور دا لیونٹ کا اس وقت کا، اور یہ دونوں ٹریڈ کاروانز ہوتے جن کا ذکر قرآن میں ہے۔ تو قرآن کی سورہ قریش تجارتی گزرگاہ اور نقطۂ نظر سے بھی اہمیت کی حامل ہے۔ پھر تجارتی کاروان کو ڈاکوں سے بچانے کے لیے پورا سیکیورٹی کا میکنزم ہاشم بن عبد مناف نے وضع کیا۔ حضور کے پردادا نے ٹریڈ کاروان کی سیکیورٹی کے لیے ایک پورا سٹرکچر دیا، اور عرب کے علاقوں سے تاجر چین اور ہندوستان کے علاقوں تک سفر کرتے۔ اس وقت تک ٹریڈ کنیکٹیویٹی جو ہے وہ چائنا تک تھی، ہندوستان تک تھی، پورا کوریڈور تھا۔ اس میں کون سی چیزیں؟ عطریات، پرفیومز، چمڑے کی مصنوعات، سونا برآمد کیا جاتا، ٹھیک ہے، جبکہ چین سے ریشم کا کپڑا اس وقت خریدا جاتا تھا، آج سے 1400 سال پہلے۔ یہ اس وقت کی ٹریڈ ایگریمنٹس بتا رہا ہوں۔ خواتین کو بھی تجارت کے موقع حاصل تھے۔ ام المؤمنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جنہیں ملیکۃ العرب، کوئین آف عربیہ کا ٹائٹل ملا، مکے کی معروف تاجر تھیں۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کیا، ٹھیک ہے، اور
جب اسلام کو مشکل دور تھا فائنینشلی تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی ٹریڈ اور ان کی ویلتھ اسلام کے کام آئی۔ پھر دوسری بات جو میں یہاں عرض کر دوں، عرب میں سرمایہ پر سود دیا جاتا تھا۔ جو سرمایہ کار خود تجارت نہیں کرتا وہ اپنا سرمایہ کسی تاجر کو سود پہ دے دیتا۔ عقادہ مکہ کی مشہور مارکیٹ تھی اس وقت، عالمی تجارت کے لیے جو تجارتی کارواں مکہ سے چلتے اس میں 2500 اونٹ شامل ہوتے اس وقت سامان سے لدے ہوئے۔ پھر مکہ کے مقابلے میں مدینہ زراعت اور تجارت کا مرکز تھا، سینٹر جو ٹریڈ کا اور زراعت کا وہ مدینہ تھا، لیکن مدینہ کی منڈیاں یہودیوں کے قبضے میں تھیں قبل از اسلام۔ اسلام سے پہلے کوئی معیشت کے اخلاقی معاشی اصول نہیں تھے۔ اشیاء کی فروخت کے لیے جھوٹی قسمیں کھائی جاتی، مال فروخت کرنے کے لیے دھوکہ اور فریب کی اجازت ہوتی۔ اس کا مطلب ہے جھوٹی قسم، دھوکہ، فریب، یہ ساری چیزیں یہودیوں کی ایجادات ہیں۔ جو تاجر دھوکہ دیتا ہے، فریب دیتا ہے، جھوٹی قسم کھا کے مال بیچتا ہے، ذخیرہ اندوزی کرتا ہے، یہ اصل میں یہودیوں نے جو مارکیٹ کے جو ان ایتھیکل سٹینڈرڈ سیٹ کیے تھے یہ ان پہ چل رہا ہے۔ تو یہودی روش تجارت میں مکر و فریب اور جھوٹی قسم ہے، یہ اسلامی تجارت نہیں ہے، یہ اس وقت ہوتی تھی۔ پھر ناجائز منافع کمانے کے لیے ہر حربہ جائز تھا۔ تو یہودی اصل میں انوویٹرز ہیں میلا فائڈیز کے اکانومی کے اندر، یہ بھی کریڈٹ ان کو جاتا ہے۔ خریدار کے مفادات کے لیے تحفظ کے لیے کوئی نہیں تھا، صارف کا قانون نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ آپ سے ہم یہ سارا ماحول دیکھتے رہے، خود بھی مصروف رہے۔ ایک بار جب وہ گندم مکہ سے باہر لے کے گئے تو بارش سے بھیگ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گندم کو الگ کر کے سستی قیمت پر فروخت کیا۔ اب ایتھیکل سٹینڈرڈز آف حضور کی مارکیٹ کے ایتھیکل سٹینڈرڈز ہیں، گیلی ہو گئی، آپ نے گیلی گندم کو الگ کر کے سستی قیمت پر فروخت کیا۔ اس اقدام سے آپ عالم عرب میں صادق اور امین کے نام سے مشہور ہوئے۔ گیلی وزن بڑھ جاتا ہے، آپ نے سستی فروخت کر دی اور گیلی الگ کر کے بھی جو خشک رہ گئی وہ سستے داموں۔ پھر سیدہ خدیجہ کا سامان تجارت بھی لے کے جاتے، دیانت کی وجہ سے منافع ہوا تو آپ جو ہے وہ اسلام قبول کر لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشی اصول متعین کیے، پہلا اصول کہ سود کو بدرجیت ختم کیا، دیانتدار تاجروں کو شہیدوں جیسا رتبہ عطا کیا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچا اور امین تاجر قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ امام ابن ماجہ نے سنن ابن ماجہ میں اس کو نقل کیا۔ سٹیٹس تاجروں کو بتا رہا ہوں، جو ٹریڈرز ہیں، جو بزنس مین ہیں، ان کے لیے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ انبیاء، صدیقین، شہداء کی صف میں ہوں روز قیامت جب اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے، تو دیانت اور امانت کو اپنائیں تاکہ آپ اس صف میں ہوں جہاں پہ اتنی بزرگ ہستیاں ہوں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذاتی طور پر تجارت کا بے مثال ماڈل پیش کیا۔ آپ فروخت کے لیے قسمیں نہیں کھاتے تھے، وعدہ پورا کرتے، مناسب منافع اور جائز منافع رکھتے، مال کے بارے میں درست معلومات دینا، پیشگی کہ اس میں کیا کھوٹ ہے، کیا خوبی ہے، یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ مال کے عیب کو نہیں چھپانا، یہ حضور کی شان تھی، جو عیب ہوتا وہ بتا دیتے۔ پھر سود کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تجارت نہیں کرتے تھے، سود حرام تھا۔ مدینہ میں یہودیوں کی مارکیٹ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے پہلی مارکیٹ جو ایک قائم کی خیمے میں، ٹینٹ مارکیٹ اسے کہتے ہیں، خیمہ بستی والی، اور تاجروں کو ہدایت کی کہ مال منڈی میں فروخت کریں تاکہ تجارت صاف اور شفاف رہے۔ چھپ کے مال فروخت کرنا یہ جائز نہیں ہے، مال منڈی میں آنا چاہیے اوپن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مڈل مین کی حوصلہ شکنی کی تاکہ خرید و فروخت تاجر اور خریدار کے درمیان رہے۔ ہمارے یہاں MLM سسٹم ہے، ایک چیز 10 روپے میں بنتی ہے، اس میں ایڈورٹیزمنٹ شامل ہو کے نیچے صارف تک 1000 روپے کی پہنچ جاتی۔ تو یہ ملٹی لیول مارکیٹنگ جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ اصل قیمت ہے اس پہ آپ منافع رکھیں، درمیان میں سے مڈل مین کو نکال دیں۔ یہ استحصال ایکسپلائٹیشن عوام کی اسی لیے ہوتی ہے کہ نیچے تک، اور پھر اس پہ GST، اسپیشل ٹیکس، ویلتھ، بہت سارے ٹیکسز لگ کے، تو یہ ناجائز ہے ٹیکسز کی بے جا بھرمار بھی اس مال کے ساتھ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین اکانومسٹ، دنیا کے بیسٹ اکانومسٹ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بیسٹ اکانومسٹ، تاریخ کا پہلا بہترین اکانومسٹ قرار دیا۔ مدینہ میں کاشتکاری، صنعت کاری اور صارفین کو معاشی استحصال سے محفوظ رکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پہ اقدامات کیے۔
اب لیں جی میں آپ کو لے کے آتا ہوں، چونکہ ہجرت کے ابتدائی مہینوں میں مسلمان تنگ دستی میں تھے، تجارت بالخصوص برآمدات درآمدات جیسے میں نے پہلے یہود کی اجارہ داری تھی، ٹھیک ہے۔ ایک مرتبہ یہود کا ایک بڑا تجارتی قافلہ آیا، اس میں خوشبو، جواہرات، سمندری سامان، غالباً موتی وغیرہ مدینے کے بازار میں آئے۔ مسلمان نوجوان اور خواتین نے ان چیزوں کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا، دل میں محسوس کیا کہ یہ تمام دولت یہود کے پاس ہے، مسلمانوں کے پاس کچھ مالی وسائل نہیں۔ تو اللہ نے قرآن میں ایک آیت نازل کی مسلمانوں کی دلجوئی کے لیے، سورہ حجر کی آیت ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو 7 ایسی آیتیں دے رکھی ہیں، عطا کی ہیں، جو بار بار دہرائے جانے کے لائق ہیں۔ سبع من المثانی سے مراد مفسرین لیتے ہیں 7 آیات سورہ فاتحہ کی، الفاتحۃ الکتاب، اوپننگ آف دا ہولی قرآن، جو پریمبل ہے وہ خلاصہ ہے۔ اور تمہیں قرآن عظیم عطا کیا، تم اس متاع دنیا کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھو جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہیں، نہ ان کے حال پر اپنا دل کوڑاؤ، انہیں چھوڑ کر ایمان والوں کی طرف جھکو۔ تو اللہ کا معیار ہے، اب یہاں سے کلیہ جو بتا رہا ہوں، ہمارے ہاں بھی جو لوور مڈل کلاس ہے، مڈل کلاس، ان کے لیے لیسن ہے اس میں کہ صاحب ثروت لوگوں کو دیکھ کے غم میں مبتلا نہ ہوا کرو کہ اس کی گاڑی ہے، بنگلے ہیں، کار کوٹھی ہے، اس کے بچے بڑے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، علاج مہنگا ہوتا ہے، باہر کے دورے کرتا ہے، کمپیریزن اس سے نہ کریں۔ اللہ کیا فرما رہا ہے کہ 7 آیات پلے باندھ لیں آج کے ویلاگ میں۔ ہر معاشی تنگی دستی کا حل، وہ سولوشن پریمبل آف دا ہولی قرآن سورہ فاتحہ میں ہے، سبع من المثانی۔ یہ آپ کے جسمانی بیماریوں کا بھی علاج سورہ فاتحہ ہے، روحانی بیماریوں کا علاج بھی سورہ فاتحہ ہے، معاشی بیماریوں کا علاج بھی سورہ فاتحہ ہے۔ یہ ہر درد کی دوا ہے، یہ پڑھ کے تو دیکھیں، یہ خلاصہ ہے، ایک پورے کا پورا کنکلوژن ہے پورے قرآن عظیم کا، پریمبل، ڈباچہ جسے کہتے ہیں۔ یہ دعا بھی ہے، یہ شفا بھی ہے، یہ مناجات بھی ہے، یہ اکنامک پالیسی بھی دیتی ہے، یہ بتاتی ہے کہ اللہ کے انعام یافتہ بندے کون سے ہیں اور ان کے کارہائے نمایاں کیا ہیں، تم ان کی صف میں شامل ہونے کی طلب کرو۔ غیر مغضوب علیہم ولا الضالین، جو گناہ گار اور مغضوب جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، ان سے دور رہو، بے شک ان کے پاس مال و دولت ہو۔ تو مال و دولت ہونا کسی کے کامیاب ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ انعمت علیہم، جن پر اللہ کا انعام ہے، فضل ہے، وہ مشاہیر ہیں۔ نہ اقبال نے اپنی ویلتھ چھوڑی، نہ قائد اعظم نے، نہ معین الدین چشتی اجمیری نے، نہ سید علی حجویری نے، نہ حسنین کریمین نے، نہ چاروں خلفاء نے۔ آج کیوں زندہ ہیں؟ اپنی شخصیت اور کردار اور اپنے ایٹریبیوٹس کی وجہ سے۔ آج بڑے بڑے مالدار لوگ، کھرب پتی لوگ نام نہیں جانتے۔ اس وقت دنیا میں ٹاپ کلاس 5 کھرب پتی جسے سب سے مالدار کون ہے کسی کو نہیں پتہ، لیکن اگر دنیا سے کسی سے پوچھیں ہو واز حسین ابن علی یا کربلا کی بات کر دیں تو ہر مکتب مذہب کا ماننے والا بتا دے گا کہ امام حسین ہیں۔ تو قربانی دینے والے، صبر و استقامت والے، آج کسی پوچھ خلافت راشدہ کیا ہے، وہ کہیں گے یہ ویلفیئر سٹیٹ کا آئیڈیل سسٹم ہے، لوگ جانتے ہیں۔ تو زندہ وہی رہتا ہے جو علم اور کردار کی بدولت معاشرے میں خیر تقسیم کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، وہ زندہ رہے گا، وہ تاجر، وہ مالدار شخص جو اپنا مال انفاق فی سبیل اللہ کے تحت خرچ کرتا ہے، وہ ضرور زندہ ہے۔ پھر اوس اور خزرج کے بہت سارے لوگ یہودیوں کے مقروض تھے، وہ انہیں ٹیکس لیا کرتے، مالی تاوان اور بوجھ ڈالا کرتے۔ تو اس صورتحال میں مہاجرین کے آنے سے فرق پڑا، ٹھیک ہے۔ مہاجرین تجارت کے ماہر تھے۔ اب آپ کو ایک بات بتاؤں، مواخات جو ہوئی، مہاجرین کی ایکسپرٹیز تھیں، ٹریڈ، یہ سکلز تھیں، وہ تجارت میں ماہر تھے، ان کا کام تجارت تھا۔ بڑے بڑے نامی گرامی تاجر تھے جو تجارت کے فن میں بے مثال تھے۔ آرٹ آف ٹریڈ اس وقت بھی مہاجرین کو آتا تھا۔ جب انہوں نے مدینہ کے بازاروں میں تجارت شروع کی تو یہودیوں کا زور ٹوٹ گیا، اور یہ مہاجرین اور انصار کے درمیان جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات قائم کی نا، ویلتھ کی، فریٹرنیٹی کلب، اس کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ دولت انصار کے پاس تھی، وہ وہاں کے رہنے والے تھے، سکل مہاجرین کے پاس تھی۔ تو اب جب سکل اور ویلتھ
ٹھیک ہے، کاروبار یہ مل جائیں تو پھر معاشرہ ترقی کرتا ہے۔ کتنا خوبصورت ماڈل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ تو مہاجرین جو ان کی ٹیکٹک تھی ٹریڈ کے اندر، ان کی بالادستی جو ہے وہ قائم ہو گئی۔ پھر مدینہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نئی مارکیٹ قائم کی ریاست میں جو مسجد نبوی کے قریب تھی، اور مسلمانوں کا ایک متبادل بازار آپ نے باقاعدہ طور پر قائم ہوا۔ السوق النبویہ اسے بعض مفکرین نے لکھا ہے، ٹھیک ہے، اور یہود کی شرارتوں اور اجارہ داری سے نجات مل گئی، ٹھیک ہے، مسلمان تاجروں کا مال یہاں بکنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اپنا بازار ہے، اس میں تمہارے لیے کوئی کمی یا زیادتی نہیں کرے گا، یہاں تم سے کوئی ظالمانہ ٹیکس نہیں لیا ہے۔ متبادل تجارتی پلیٹ فارم قائم کرنے کے لیے یہودیوں کے مقابل یہ مارکیٹ آپ نے قائم کی، اور فرمایا کہ ہمارے بازار میں مال لانے والا اسی اجر کا مستحق ہے جو مجاہد کا، جیسے میں نے پہلے بیان کیا۔ پھر اگر اس مارکیٹ کے اندر دیکھیں، کاروباری افراد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دلجوئی کرتے، ٹھیک ہے، سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان و علی یہ کہ گھروں میں تشریف لے جاتے، اور تجارت اور کاروبار سے تعلق رکھنے والے صحابہ اور دیگر افراد کے پاس بھی جاتے، اور کوئی تفریق نہیں ہوتی، اور ان کی دلجوئی کرتے کہ آپ اپنا مال لیں، لوگوں کے لیے خرچ کریں، ٹھیک ہے۔ اپنے خادم انس بن مالک کی حوصلہ افزائی کے لیے اکثر ان کے گھر تشریف لے جاتے، اور آپ کے ایک پڑوسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک درزی، یعنی کپڑے سینے کا کام کرتے، دستکاری کا کام، تو آپ نے ان کو کھانا تناول فرمانے کی دعوت دی۔ یہ بزنس مین کو جو ہے اوبلائز کرنا ہوتا ہے، یہ نبوی فارمولہ ہے۔ آپ نے اسے شرف قبولیت سے نوازا۔ ایک خیاط نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کی دعوت دی جو اس نے خود تیار کیا، تو روٹی، کدو کا شوربہ اور سوکھا گوشت رکھا، تو میں نے رسول اللہ کے پیالوں کو ادھر ادھر سے کدو کو ڈھونڈتے دیکھا، اس بنا پر اس دن سے کدو کو پسند کرتا ہوں۔ یعنی ایک بزنس مین نے حضور کی دعوت کی، آپ نے قبول کر لی، اور وہ آنسٹ تھا، اور مطلب یہ تھا کہ میں اس کے پاس جاؤں، اس کی دل جوئی ہو، اور وہ اپنے کاروبار کو مزید امانت و دیانت سے جاری کرے۔ پھر سیدنا سعد مدینہ میں آہن گری کا کام، ہتھوڑا چلاتے سیدنا سعد، ان کے ہاتھ سیاہ اور کھردرے ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران مصافحہ پوچھا ہے سعد یہ ہاتھ کھردرے کیوں ہو گئے؟ تو سیدنا سعد نے عرض کیا ہتھوڑا چلاتے چلاتے اس لیے ہو گئے، اپنے اہل و عیال کے لیے روزی کماتا ہوں۔ مزدور سنیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ چومتے ہوئے فرمایا ہذہ ید یحبها اللہ ورسولہ، اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ میں ہے کہ یہی وہ ہاتھ ہے جس سے اللہ اور رسول کا محبت کرتا ہے۔ مزدوروں، جن ہاتھوں سے تم حلال کمائی اپنے اہل و عیال کے لیے کرتے ہو، رسول اللہ کے بقول یہ وہ ہاتھ ہیں جن سے اللہ اور اس کا رسول محبت فرماتے۔ مزدور کے کھردرے ہاتھوں سے۔ سیدنا داؤد علیہ السلام ایک موچی کے پاس سے گزرے تو فرمایا اے بندہ خدا تو اپنے عمل کو جاری رکھ، حلال رزق حاصل کر، کیونکہ اللہ کو بندہ وہ پسند ہے جو کما کر کھائے، وہ پسند نہیں جو محنت کے بغیر کھائے۔ محنت کے بغیر کھانا یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب چنیدہ اور نگاہ انتخاب میں وہ لوگ ہیں جو اپنی محنت سے کماتے ہیں۔ اب یہاں بتا دوں، محنت دو طرح کی ہے، ایک جسمانی ہے، اور آج کل اے آئی کا، ریسرچ کا، بولنے کا دور ہے، ایک دماغی محنت ہے، چاہے وہ ریسرچ کر کے بولنے کا آرٹ ہو، چاہے وہ جسمانی محنت ہو۔ مزدور دماغی مزدور بھی ہوتا ہے، جسمانی، دونوں اس میں شامل ہیں۔ پھر بازار میں جو لوگ کام کرتے ہیں ان کو حضور علیہ السلام نے ضمانتیں دی ہیں۔ اللہ کا ذکر کرنا بازار میں، ان کے لیے بشارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، وہ لوگ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر، نماز قائم کرنے، زکوٰۃ سے غافل نہیں کرتی، اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن اللہ نے بہت سی دل اور آنکھیں پلٹ جائیں گی۔ اب دیکھیں مارکیٹ کے دوران نماز، زکوٰۃ، یعنی ایک تاجر ہے، کاروبار کر رہا ہے، اگر وہ اینولی زکوٰۃ دے رہا ہے، غرباء کا خیال کر رہا ہے، تو وہ کامیاب ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نجاروں کا بازار قائم کیا، ٹھیک ہے۔ عہد نبوی میں 3 قسم کے مارکیٹس ہوتی تھی، مکانات، ٹھیک ہے، ایک مالداروں کے مکانات، دوسرے اوسط طبقہ کے، مساکین، اور تیسرے عام غرباء کے جھونکڑے۔ تو ابن اسیر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے مکان کی مرمت کرنے کا واقعہ عینی شاہدوں کے ساتھ بیان کیا ہے کہ عبداللہ بن عمر کا بیان ہے کہ رسول اللہ ہمارے پاس سے گزرے تو ہم اپنے جھونپڑے جو بانس یا لکڑی کا بنا ہوا تھا کی مرمت کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا یہ کہ ہم نے عرض کیا وہ خراب ہو گیا، ہم مرمت کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میں معاملہ یعنی موت کو اس سے زیادہ قریب پاتا ہوں۔ بعض روایت میں یہی واقعہ عبداللہ بن عمر کے بارے میں بھی موجود ہے۔ پھر سیدنا عمار بن یاسر بھی معمار کے پیشے سے یہ کارپینٹر، سیدنا عمار بن یاسر معمار جو ہے لکڑی کا کام کرنے والا،
وہ کارپینٹر جو ہے وہ سیدنا عمار بن یاسر کا پروفیشن ہے. آپ نے مدینہ میں مسجد نبوی کی تعمیر میں حصہ لیا, اینٹ اٹھاتے, سیدنا عمار دو اینٹیں, ایک اپنی طرف سے ایک رسول اللہ کی طرف سے, سبحان اللہ, مزدوری کرتے مسجد نبوی میں. تو اب انٹینشن دیکھیں, 2 اینٹیں اٹھاتے, باقی ایک, کہ ایک میری طرف سے ہے, ایک رسول اللہ کی طرف سے. اپنے ہر کام کی ابتدا رسول اللہ کے ساتھ نسبت اور اس کی طرف سے کرتے. رسول اللہ نے ان کی کمر پر پیار سے ہاتھ پھیرا اور فرمایا, ابن سمیہ, لوگوں کے لیے 1 اجر ہے, لیکن عمار تجھے 2 اجر ملیں گے, اور دنیا کے زاد راہ سے تیرا آخری حصہ دودھ کا 1 گھونٹ باقی ہے تو باغی جماعت کے ہاتھوں قتل ہوگا. سنن ابی داؤد میں ہے, صحیح مسلم 2586 نمبر حدیث سیدنا عمار کے بارے. پھر لوہاروں کا بازار تھا, پانی بیچنے کے مختلف مارکیٹس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا نبوی ماڈل ہے جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے. اس ماڈل کو اگر ہم فیزیبل طریقے سے اس کی جزیات پہ عمل کریں تو پاکستان معاشی طور پہ خوشحال ہو سکتا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے. اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.